بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة يذهبن السيئات کامل نماز گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ فضائل نماز، فضائل قرآن میں سے ایک باب ہے۔ اس میں دیکھیں جی حدیث نمبر 2 کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ روی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن صلی صلاة لوقتها واسبغ لها وضوءها واتم لها قیامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلاها لغير لوقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول زيعك الله كما زيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله اللہ لقت لفت کما یلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه۔ رواہ طبرانی فی الاوسط کذا فی الترغیب والدر المنصور وعزا فی المنتخب الى البيهقي في الشعب وفيه أيضا برواية عبادة بمعنى وزاد في الأولى بعده قوله كما حفظتني ثم أصعد بها إلى السماء ولها ذوء ونور وفتحت له أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله فتشفع لها لصاحبها، وقال في الثانية وغلقت دونها باب السماء وعزة في الدر إلى البزار والطبراني وعزة في الجامع الصغير حديث عبادة إلى الطيالسي وقال صحيح۔ آپ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، اطمینان سے، دادا وقار سے کھڑا ہو، دادا بھی نماز پڑھے، پوتا بھی پڑھے، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا یہی اصل نماز ہے۔ پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، سکون سے، تیز نہ کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے۔ یعنی ایک شکل اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر عمل کی شکل ہوتی ہے، یرفع لہ الذین آمنوا، اوپر جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نماز کیونکہ اچھی طرح پڑھی گئی، روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ شان تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی، یعنی مجھے بڑے اچھے انداز سے ادا کیا، گڑبڑ نہیں کی، تیز نہیں پڑی، اور وضو بھی صحیح کیا تم نے، وضو سنت مستحبات ساری چیزیں، مسواک وغیرہ ہر چیز کی تم نے، تو ایسی دعا دیتی ہو جائے گی کہ ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، بری طرح کیسے پڑھے گا بھائی؟ وقت بھی ٹال دے، ایسی جماعت رہے گی، ٹھیک ہے جی چھکیا ہو بھائی، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، بس صحیح کیا نہیں کیا، وضو کیا ہی نہیں، اگر 4 جو فرض ہیں ادا ہی نہیں ہوئے تو نماز ہوگی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ رکوع سجدہ بھی اچھے طرح نہ کرے تو کس طرح تیز سجدہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آرام سے اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، آرام سے۔ سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانہ معنی پتہ ہو، پاک ہے، سبحانہ ربی میرا رب، العظیم بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ ترجمہ بالکل ذہن میں ہونا چاہیے، پھر بندے کی توجہ ہوتی ہے آرام سے
सुकून से बनना पड़ता है, आराम से अज़ा को, हाथों को, टांगों को, घुटनों को सही रखता है बंदा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं रखता। शाबाश। और रुकू सजदा भी अच्छी तरह ना करे तो वो नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में दुआ बददुआ देती हो जाती है। यानी ऊपर वाली क्या थी नमाज, अच्छी तरह जो नमाज पढ़ी थी, अच्छी खूबसूरत सूरत में नमाज, नमाज जो है ऊपर जाती है खूबसूरत चमकदार बनकर। और जो नमाज सही नहीं पड़ेगी वो किस सूरत में जाती है, स्याह रंग में बददुआ देती हुई जाती है। ठीक है जी, स्याह काले कपड़े में। और दूसरी हदीसों में क्या आता है, ठीक है जी, कि काले कपड़े पे मार लपेट के मुंह में मार दी जाती, भाई ये ले अपने पास रख, ये नमाज अलग होनी चाहिए, ऊपर जाती नहीं। इतनी बुरी बात, बद दुआ देती हुई जाती है कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे ज़ाय किया, बर्बाद किया। इसके बाद वो नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है, नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज को अच्छी तरह पढ़ें। किस तरह पढ़ें, तेज तेज पढ़ें जो है ना, कि अल्लाह की आम तरीन इबादत उनके लिए दुआ करती है। लेकिन आम तौर से जैसी नमाज पढ़ जाती है कि रुकू किया तो वहीं से सजदे में चले गए डायरेक्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर हुआ डायरेक्ट नीचे चले गए, ये उसका वाजिब ख़त्म हो गया, नमाज होगी नहीं, वाजिब अदा ही नहीं होगा। रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द आराम से कि बिल्कुल सीधा खड़ा हो, फिर नमाज के लिए नीचे सजदे के लिए जाएं। ठीक है जी, सजदे में चले गए, सजदे से उठे तो सर उठाने भी ना पाए थे कि फौरन कव्वे किसी ठूंग दूसरी दफा मार दी। एक सजदा उठते नहीं है पूरा, दूसरा सजदा कर लेते हैं, समझ आई, चोंच मार दी, ठोंग मार दी, चोंच मार दी, यानी ये क्या नमाज हुई भाई। पर ऐसी नमाज का जो अशर है वो इस हदीस शरीफ में जिक्र फरमाई दिया। और फिर जब वो बर्बादी की बददुआ करे, कौन, नमाज बददुआ करे, नमाजी की बददुआ करे बर्बादी की, तो अपनी बर्बादी का गिला क्यों किया जाए। मेरी नमाज, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, बरकत कोई नहीं, रोजी में बरकत नहीं है, रोना रोते रहे, गिला क्यों किया जाए, शिकवा शिकायत ना करें, फिर नमाजें ठीक करें भाई। टाइम नहीं है आप लोगों के पास कोई नमाज के लिए आए, आता हूँ जी आता हूँ, बस टालते हैं हम लोग। भाई तुम लोगों को एहसान मानो, शुक्र करो, कोई दावत देने आता है, जमात वाले आते हैं, कोई नमाज का कहने वाले, समझ आई। यही वजह है कि आजकल मुसलमान गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गरीब भी होते जा रहे हैं, गरीब तर होते जा रहे हैं, दुनिया दीन हर लिहाज से। और हर तरफ तबाही ही तबाही की जिद सदाएं गूंज रही हैं, आवाज़ें गूंज रही हैं। एक दूसरी हदीस में भी ये मजमून वारद हुआ है, इसमें ये भी इजाफा है कि जो नमाज खुशू व खुदू से पढ़ी जाती है, आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, वो नहायत नूरानी होती है और नमाजी के कि हक ताला शानों की बरगाह में सिफारशी बनती है। लिहाजा दरवाजे अब भी हैं आसमानों के, लेकिन नज़र हमें नहीं आते। आसमान पे अमाल के लिए हर अपने तरतीब है। व फुतिहत समाउ, बहुत जगह पे दरवाज़ों का जिक्र है, आसमान के खुलने का जिक्र है, क़यामत में भी सही खुलेंगे फुली तौर पे कंप्लीट। आसमान के दरवाजे के लिए खुल जाते हैं, वो नहायत नूरानी होती है और नमाजी के लिए हक ताला शानों की बरगाह में सिफारशी बनती है, क्योंकि नमाज मेराज है बंदे को, आसमान पे आप सल्लम को बुला के मिली है। इतनी अजीम नमाज इबादत, हुजूर सल्लम का इरशाद है कि जिस नमाज में रुकू अच्छी तरह ना किया जाए कि कमर पूरी झुक जाए, इसकी मिसाल इस औरत की सी है जो हामिला हो और जब बच्चा होने का वक़्त करीब आए इसकात कर दे, यानी हमल गिरा दे, बच्चा गिरा दे, ज़ाया कर दे बच्चा। अस्तगफिरुल्लाह। तरगीब, एक हदीस में इरशाद है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको रोज़े से बजुज़ भूखा और प्यासा रहने के कोई हासिल नहीं, यानी सिवाय भूखा प्यासा रहते हैं वही हासिल होता है उनके, कोई हासिल नहीं। और बहुत से शब बेदार, रातों को जागने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, या ठीक है जी, ऐसे हैं जिनको जागने के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। मकसद क्या है, ये जागते रहते हैं लेकिन उनका जागना, खाना पीना हलाल नहीं होता, हराम खाना खाते हैं। ठीक है जी। और रोज़ेदार रोज़े हराम पैसे से इफ्तार करते हैं, फिर करते हैं, क्या करते हैं, सहरी इफ्तारी करते हैं, तो क्या फ़ायदा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو، یعنی صحیح وقت پر پڑھتا ہو، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی لیٹ ہو گئی، اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو، اور ان کو نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو۔ تو حق تعالی شان نے عہد فرما لیا ہے، کیا وعدہ فرما لیا ہے، سبحان اللہ، کیا وعدہ ہے جی، کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، یعنی جو ایسے ہی پڑھتا رہنے والا، ٹھیک ہے جی، کبھی لیٹ، کبھی قضا، کبھی کیا کبھی کیا، کوئی روٹی بنا رہا ہوں، کبھی وہ کر رہا ہوں، ادھر کام پہ لگا ہوا ہے، نماز ٹالتا جا رہا ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں چاہے عذاب دیں، تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، ان نمازوں پہ پکڑے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں، معاف کریں، چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی درہ فرمایا، اور صحابہ کرام یہی جواب دیتے رہے، یعنی اللہ رسول جانتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ شان اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو، 5 نمازیں جو ہیں، وطر بھی ایک نماز ہے، چھٹی نماز، ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی طرح نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سستی نہ کریں، اور جاگیں، فجر میں بھی، تمام نمازوں میں بھی صحیح طرح نمازوں کا اہتمام کریں، اور صحیح وضو کریں، اور صحیح سنت کے مطابق ٹوپی ہو، امامہ شریف ہو، پگڑی ہو، کچھ نہ کچھ سر پہ ڈھک کے نماز پڑھیں، اپنی صاف ستھری نماز، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، اور اچھی ٹوپی گھر سے اسپیشل ہمارے پاس ہو، ہر چیز ہمارے پاس ہے فضول، لیکن نبی کی سنت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹوپی کے پیسے نہیں، کوئی ٹوپی نہیں ہمارے پاس، کوئی پگڑی نہیں ہمارے پاس، تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں، آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ ہم آپ کے لیے 100 200 کی صاف ستھری ٹوپی نہیں پہن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول کیا فرمائیں گے؟ ناراض ہوں گے، اور کیا کریں گے بھائی؟ خفا ہوں گے۔ تو لہٰذا ہر سنت پہ عمل کریں، مسواک کی سنت کو عام کریں، کھانے پینوں کی سنتوں کے اندر ہم کھانا اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں۔ شمائل کبریٰ کی جو کتاب ہے، اتنی موٹی موٹی کتاب، کھانے کے اوپر پورے لمبی لمبی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، ساتھ دھو کے کھائیں، سامنے سے کھائیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ نہیں پڑھی شیطان کھا رہا ہوتا ہے، اور شیطان نظر نہیں آ رہی، شیطان کے ہم دوست بن کے کھانے میں شریک، گھر کے اندر آنے میں شریک، ہر جگہ شریک ہے شیطان، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، بیماریاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔